السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج کا جو ہمارا موضوع ہے چیپٹر نمبر 10 ہے ڈگنیٹی آف لیبر، مین کہ محنت کی عظمت، محنت کی کیا عظمت ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں محنت جو ہے وہ انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچاتی ہے۔ یہ محنت ہی ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، انسان جو ہے ترقی کرتا ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، یا اپنے ایمبیشنز کو حاصل کرنے کے لیے جن جن سٹیپس سے ہم گزرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو انوالو کر کے جو انسان اپنی بڑھوتری کے لیے، انسان اپنی سٹرگل کے لیے، انسان اپنے اچیومنٹس کے لیے، انسان اپنے ایمبیشنز کے لیے جن جن کوششوں سے گزرتا ہے، جو جو چیزیں وہ کرتا ہے، یہ ساری اس کی محنت ہوتی ہے۔ تو ہم خاص طور پہ مینول لیبر کی بات کر رہے ہیں، جیسے انسان اپنے آپ سے اپنے بل بوتے پہ، یا مینول لیبر سے مراد مین کہ جب آپ خود سے کوئی کام کرتے ہیں، آپ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، آپ مین کہ ایز این انجینئر کے طور پہ کام کرتے ہیں، آپ ایز اے ڈاکٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں، آپ آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہو گیا، آپ فن کے حوالے سے ہو گیا، جتنی بھی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، تمام چیزیں جو ہیں یہ جس میں بھی مینول لیبر درکار ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے آج کا جو ٹاپک ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس خاص ٹاپک ہے، یہ یہاں پہ ایک ایسے پرسن کی سٹوری بتائی گئی ہے جس کا نام احمد ہے۔ احمد کے فادر کے حوالے سے جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا والد جو ہے، اس کا جو فادر ہے، وہ ایک کسان ہے، اور وہ صبح سے لے کے شام تک کھیتوں میں کام کرتا ہے، اور رات کو تھکا ہارا جو ہے وہ گھر واپس آتا ہے۔ احمد جو ہے وہ 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کا فادر جو ہے اس نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے اس کی ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کس موسم میں کون سی فصل اگانی چاہیے، کون سے پیسٹی وغیرہ ضروری ہیں۔ اوور آل مین کے فصل کی بہتری کے لیے، پروڈکشن کے لیے ہم کس طرح سے جو ہے نا کون کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک جو تحقیق تھی، اس تحقیق کے مطابق انسان کی جو خوراک کی فراہمی، مین کہ پوری دنیا کی اگر میں بات کروں، پوری دنیا کی خوراک کی جو فراہمی ہے وہ 99% جو ہے انسان زمین سے حاصل کرتا ہے۔ اس زمین میں مین کہ ہم کاشتکاری ہی کرتے ہیں آلموسٹ، کیونکہ ہمارے وسائل تو نہیں جو ہے وہ سیم ہے، زمین کا ٹکڑا نہیں بن رہا، کیونکہ ہماری 99% جو خوراک کی فراہمی ہے وہ زمین سے آتی ہے، 1% جو ہے وہ ہم سمندر یا دوسرے جو آبی ذرائع وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اس میں مین کام جو ہے وہ ہماری یہ ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے یہی کر رہا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایگریکلچر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے۔ آئیے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دی ڈگنیٹی آف لیبر مینس ریسپیکٹ اینڈ ویلیو گیون ٹو آل فارمز آف ورک اینڈ ریفرس ٹو ایکول ریسپیکٹ فار دی جابس دیٹ انوالو مینول لیبر، یعنی کہ ہر چیز کے اندر، ہر وہ چیز جس میں انسان خود سے کام کرتا ہے، اس کی اس شکل سے اس کو اہمیت دینا، اس کی قدر کرنا، اس کام کرنے والے کی ریسپیکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ڈگنیٹی آف لیبر کے اندر شامل ہیں۔ دیر از نو جاب اور پروفیشن وچ از انفیریئر، کوئی بھی ایسا پروفیشن، کوئی بھی ایسا پیشہ نہیں ہے جو کہ کم تر ہو۔ اینڈ وی مسٹ ریسپیکٹ پروفیشنلز آف آل دی فیلڈز، جتنے بھی پروفیشنلز ہیں، جتنے بھی ماہرین ہیں، دیکھیں ڈاکٹری کا شعبہ ہے، اس کی اپنی مہارت ہے، کاریگری ہر چیز کی، آپ الیکٹرانکس کو دیکھ لیں، آپ بلڈنگز بنانے والوں کو دیکھ لیں، آپ جوتا بنانے والوں کو دیکھ لیں، ہر چیز کی جو ہے نا سوسائٹی کے اندر ایک ڈیفرنٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے نا اس کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پیراگراف سیکنڈ ہمارے پاس، مینی پیپل ہیو migrated to urban areas because of the tough living style of village life، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گاؤں کو چھوڑ کے شہروں کی طرف آئے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ گاؤں کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی مشکل ہے۔ not only this the main profession or occupation of village is also tough to be low paid professions، ایک تو وہ مشکل ہوتا ہے، سیکنڈلی اس میں جو پیسے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اس کی ریزن بھی آگے ہم پڑھیں گے۔ Therefore the number of farmers is decreasing day by day، اسی وجہ سے
کاشتکار جو ہیں یا کسان جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اف وی لک اراؤنڈ آور سیلز, اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, وی ول بی ایکوینٹیڈ ود دی فیکٹ, ہم اس حقیقت سے آشکار ہوں گے, ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلے گا دیٹ فارمرس آر دی بیک بون آف ایوری سوسائٹی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 99% جو ہے خوراک کی فراہمی اسی کاشتکاری سے حاصل کر رہے ہیں, زمین سے حاصل کر رہے ہیں. تو کسان جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی بیک بون ہوتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرتے ہیں. دے آر دی ونس who cultivate the crops and we get the food that we eat every day. یہ انہی کی بدولت ہے کہ وہ کاشت کرتے ہیں, وہ فصلوں کو اگاتے ہیں, اور انہی کے بدولت ہمیں یہ ساری چیزیں کھانے کو ملتی ہیں. As a result, the entire population of the country depends upon farmers, and if the farmers stop cultivating crops, there will be famine and starvation. اگر اسی طرح سے اگر ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کیا کرتے, نہیں کیا جاتا, دین کیا ہوگا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پوری جو سوسائٹی ہے, پورا جو معاشرہ ہے, وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, کلٹیویشن کے اوپر. اگر تو وہ اس طرح سے کرنا بند کر دیں تو قحط سالی ہوگی, بھوک ہوگی ہر طرف کو. پیراگراف 3 ہے, فارمنگ از این امپورٹنٹ پروفیشن بٹ ریکوائرس ہارڈ لیبر ود گڈ نالج آف کلٹیویشن آف ڈفرینٹ کراپس. کاشتکاری جو ہے یہ ایک اہم پیشہ ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے نا ہر چیز کی, موسموں کی جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے, موسم کس طرح سے بدلتا ہے, کون سے موسم میں کون سی فصل جو ہے وہ بہتر اگ سکتی ہے, پانی کب دینا چاہیے, فصل کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو جب پیسٹیسائڈس کی ضرورت ہو وہ دیں. اسی طرح سے مین کے ڈفرینٹ جو چیزیں ہوتی ہیں, جو ایکسٹرا گھاس اگ جاتی ہے اس کو کس طرح سے کاٹنا ہے, مین کے ڈفرینٹ اس کے جو ہے نا اسپیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. احمد is a student of grade 8. His father is a farmer by profession. احمد 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے, اس کا والد جو ہے وہ پیشے کے لحاظ سے ایک کسان ہے. He farms crops of wheat, barley and rice. وہ گندم, جو اور چاول کی جو فصل ہے وہ کاشت کرتا ہے. He often discusses in class that my father works from morning to evening in the fields and comes home exhausted. وہ ہمیشہ اپنی جماعت میں اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس کا والد جو ہے, اس کا جو ابو ہے, اس کا جو فادر ہے, وہ صبح سے لے کے شام تک فصلوں میں کام کرتا ہے اور رات کو تھکا ہارا واپس آتا ہے. His father has received education of agriculture from فیصل آباد ایگریکلچرل یونیورسٹی. اس کے والد نے فیصل آباد ایگریکلچرل یونیورسٹی سے جو ہے نا اس کی ایگریکلچر کی, زراعت کی تعلیم حاصل کی ہے. Therefore most of the time he has bumper crops every year and earns good profit. اس طرح سے وہ فصلوں کو زیادہ بہتر انداز سے بچاتا ہے یا بڑھاتا ہے, جس سے اس کو اچھا منافع ملتا ہے. But many of the farmers are not well educated. لیکن ہر کسان جو ہے, بہت سارے ایسے کسان ہیں جن کو تعلیم نہیں دی گئی about the time of cultivating different crops and the fertilizers that are good for the harvest. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کسان ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ فارمل ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی, اور ان کو اس دورانیے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے سیزن میں, کون سے موسم میں کون سی فصل کو اگانا چاہیے, یا کون سی جو ادویات ہیں وہ ان کی فصل کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. 10 face a loss and get discouraged that their hard work has not bore a fruit. یہی وجہ ہے کہ ان کو نقصان ہوتا ہے اور وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں, وہ حوصلہ کھو دیتے ہیں کہ ان کی محنت جو ہے وہ رنگ نہیں لائی. پیراگراف 4 ہے, Ahmed's father has told him that if the farmers are respected and appreciated, country will progress. اگر احمد کے والد نے کہا کہ اگر کسانوں کی عزت کی جاتی ہے اور ان کو سراہا جاتا ہے تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. Before the creation of Pakistan, the subcontinent was called Golden Sparrow. برصغیر یا پاکستان بننے سے پہلے جب برصغیر تھا تو اس خطے کو یعنی کہ برصغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. Because of the fertility of the land and bumper crops. کیونکہ یہاں کی جو فصل تھی وہ زمین زرخیز تھی اور فصلیں جو ہے وہ روشن چمکدار, مین کہ اس طرح سے کہیں کہ زیادہ فصل دینے والی تھیں. That is why many nations try to occupy this land. یہی وجہ تھی کہ بہت ساری قوموں نے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی. Though we have modern equipments and best fertilizers now, but less steps are taken to educate the farmers. حالانکہ ہمارے پاس بہتر تعلیم آ گئی ہے لیکن
کسانوں کو ہم آج تک جو ہے نا ایجوکیٹ نہیں کر پائے، کہ ان کو اتنی تعلیم نہیں دے پائے